اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسانوں کو بہت ساری خوبیوں کا مالک بنایا اور بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ کسی کو کسی خوبی کا مالک بنایا اور دوسرے کو کسی خوبی کا مالک بنایا۔ کسی کو تندرستی عطا فرمائی، کسی کو مال و دولت عطا فرمایا، کسی کو اللہ جل شانہ نے سوچنے سمجھنے کی اعلیٰ معیار عطا فرمائے، عقل دیا، فہم و فراست کا مالک بنایا، اور کسی کو اللہ جل شانہ نے خوب مال عطا فرمایا، کھیت دیے، باغات دیے، کھلیان دیا، اور اللہ جل شانہ نے دنیا کی ہر نعمت لاد دی ہے، اور ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور ساری خوبیاں بھی دیں، کمالات بھی دی ہیں، نعمتیں بھی دی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک مقصد بھی لگا دیا ہے۔ اور اس دنیا کو اللہ جل شانہ نے دار العمل بھی بنا دیا۔ دار الجزاء آخرت ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، اور اللہ نے انسان کو ساری چھوٹ دے رکھی ہے دنیا کے اندر۔ اور اللہ جل شانہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو اس دنیا میں بھیج کر صحیح غلط کی پہچان کرائی کہ صحیح کیا ہے، اچھا کیا ہے، بھلائی والا راستہ کیا ہے، خیر کا راستہ کیا ہے، برکت والا راستہ کیا ہے، اور فساد والا راستہ کون سا ہے، شر والا راستہ کون سا ہے، اعمال کو برباد کرنے والا راستہ کون سا ہے، شیطان کی اتباع والا راستہ کون سا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج کر خیر اور شر کو واضح فرما دیا کہ کس کے اندر کون سی چیز کریں گے، کیا عمل کریں گے، خیر پائی جائے گی، اور کون سا عمل کریں گے جس کی وجہ سے شر کے اندر مبتلا ہوگا۔ یہ کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ اب بندوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہیں ان کا صحیح استعمال کریں۔ یہ جان، یہ مال، یہ عزت، یہ آبرو، یہ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کا استعمال صحیح کریں۔ اگر اس جان و مال کو اللہ کے لیے نہ لگا کے شیطان والے راستے پر لگا کے منمانی زندگی گزار کے خواہشات کا پجاری اور اسی طرح نفس کا غلام بن کے زندگی گزارے گا تو ان دوستوں بزرگوں یہ جان و مال جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ اگر اسی جان و مال کو اللہ کے لیے لگایا، نیک اعمال میں لگایا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، آخرت والے راستے میں خرچ کیا، آخرت میں اللہ کی رضا پانے کے لیے خرچ کیا، امت محمدیہ کی ضرورت پوری کی اس جان و مال کے ذریعے، تو کل قیامت کے دن اس کا جان، اس کا مال اللہ کے یہاں قبول بھی کیا جائے گا اور اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اور اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے ابد الآباد جنت کا مستحق بنایا جائے گا۔ ہم انسان ہوں یا جنات ہوں، اللہ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں اللہ جل شانہ نے بارش کی طرح برسائی ہیں، اور اللہ کی اگر نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ بندو اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو اپنے رب کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ بس کیا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جان و مال کی نعمتیں، ان کا استعمال صحیح کرنا ہے، شکر گزاری والی زندگی گزارنی ہے کہ اللہ رب العزت نے دل دماغ دیا ہے تو دل دماغ وہاں لگاؤ جہاں دین کا فائدہ ہو، جہاں امت کا فائدہ ہو، جہاں اپنے اعمال اچھے ہوں، جہاں نیک اعمال کرنے کو دل چاہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کا فائدہ ہو۔ امت محمدیہ کے اندر ان صلاحیتوں کو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، آدمی کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، یہ ساری صلاحیتیں سوچنے سمجھنے کی
ساری دنیا پر لگ رہی ہے، مال کمانے میں لگ رہی ہے، اور اسی طرح بلڈنگیں بنانے میں لگ رہی ہیں، اور اسی طرح دوسرے اور جو 1 روپیہ کا قبر میں جانے کے بعد ایک نیکی نہیں مل سکتی، ایسی چیزوں کے اندر ساری صلاحیتیں لگ رہی ہیں۔ تو کل قیامت کے دن اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے صحت عطا فرما رکھی ہے، تندرستی عطا فرما رکھی ہے، جوانی عطا فرما رکھی ہے، تو اس جوانی کو اللہ کے لیے لگانا ہے، اس جوانی کو خیر والے راستے میں لگانا ہے، اس جوانی کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے، اس جوانی کو امت محمدیہ کے فائدے میں لگانا ہے، اس جوانی کو غریبوں اور اسی طرح مسکینوں اور بیواؤں کے سہارے میں لگانا ہے، تاکہ اللہ جل شانہ خوش ہو سکیں اور اس جوانی کا ان نعمتوں کا حق ادا ہو سکے۔ آج کا نوجوان صحت مل جائے، تندرستی مل جائے، جوانی مل جائے، دیر ہے صرف گناہوں میں لگانے کی، نشاور چیزوں کا استعمال میں لگانے کی، اس جوانی کو برباد کرنا عاشقی اور معشوقی میں، اور اسی طرح تھڑپتے ہوئے بدنوں کو عاشق بن کے زندگی گزارنا۔ تو دوستو بزرگوں، کل قیامت کے دن اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ ابن آدم کے قدم اکھڑ نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، جب تک کہ چند چیزوں کے بارے میں اللہ جل شانہ کے ہاں اس کا محاسبہ نہ ہو جائے۔ احادیث کی زبانی اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، کہ عمر کس کام میں ختم کی، جوانی کس کام میں خرچ کی۔ جوانی اللہ جل شانہ نے جو عمر دی تھی اس کو کہاں لگایا، جوانی کہاں خرچ کی؟ غریبوں کی مدد کرنے میں، یتیموں کا سہارا بننے میں، بیواؤں کا سہارا بننے میں، محتاجوں کی خبر گیری کرنے میں، یا عیش عیاشی میں، یا اسی طرح زنا میں، فسق و فجور میں کہاں لگایا جوانی؟ یہ اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی اس کی۔ وعن شبابہ فیما ابلا، کہاں لگایا؟ یہ راہ خدا میں لگایا، یہ بے کسوں بے سہاروں کا سہارا بننے میں لگایا، امت محمدیہ کے کام میں لگایا، امت محمدیہ کے فائدے کے لیے لگایا، کہاں لگایا جوانی؟ اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی۔ اللہ ہمارے نوجوان کو ہدایت دے اور ہمارے بزرگوں کو بھی ہدایت دے کہ عمر لگ رہی ہے صرف نوٹ کمانے میں، عمر لگ رہی ہے جھوٹی محبتوں کے خاطر، جوانی لگ رہی ہے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹکا کے، غیر اللہ کے سامنے اپنا دل اور جان لگا کے جوانی لگا رہے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں دوستو بزرگوں سوال ہوگا۔ اور اسی طرح مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں بھی سوال ہو، کیسے کمایا، کس طرح کمایا، اگر کما لیا ہے تو کہاں خرچ کیا، کون سا مصرف تھا، اس کو بھی اللہ رب العزت کے یہاں کل قیامت کے دن اس وقت تک جب تک جواب نہ دیا جائے صحیح معنوں میں، پاؤں اللہ کے دربار سے ہل نہیں سکیں گے کہ کس طرح کمایا تھا، حرام کا کمایا تھا یا اسی طرح رشوت خوری سے کمایا تھا، دوسروں کی گھروں کے دیے بجھا کے اپنا گھر بنایا تھا، دوسروں کی زندگیاں برباد کر کے اپنی زندگی بنائی تھی، کہاں سے کمایا تھا، کس طریقے سے کمایا تھا، اور اسی طرح فسق و فجور سے کمایا تھا، کس طرح کمایا تھا اللہ کے یہاں، مال کیسا کمایا، حلال مصرف تھا، حرام مصرف، حلال طریقے سے کمایا تھا، حرام طریقے سے کمایا تھا، اس کے بارے میں پوچھو۔ اب کمال کما لیا ہے، پھر خرچ کس طرح کیا تھا، حلال مصرف تھا یا حرام مصرف تھا؟ خواہشات کا غلام بن کے صرف کھانے پینے میں اڑا دیا، موج مستی میں اڑا دیا، شراب جوئے میں اڑا دیا، اسی طرح زنا میں اڑا دیا، دھندے میں اڑا دیا، کہاں اس مال کو خرچ کیا؟ اللہ کے یہاں اس کا بھی جواب ہوگا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یتیموں کا سہارا بنا، بیواؤں کا سہارا بنا، غریبوں کا سہارا بنا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، مساجد بنانے میں، مدارس بنانے میں، مکاتب کے لیے مدارس کو خرچ کیا، غریب بچوں کی پڑھائی میں خرچ کیا، یا امت محمدیہ کے کام آنے میں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا؟ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کل قیامت کے۔ اس لیے سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، غور کی بات ہے، توجہ کی بات ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا استعمال صحیح کرنا ہے اور اللہ کے لیے ان کو خرچ کرنا ہے۔
اور اللہ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، جی شکر گزاری والی زندگی گزارو، اللہ نعمتوں میں خوب اضافہ کرے گا، ناشکری کرو گے اللہ جل شانہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ غریبوں کی دعائیں لے کے جئیں، میواؤں کی اور مسکینوں کی دعائیں لے کے جئیں، امت محمدیہ کی دعاؤں سے تقدیر بھی اللہ بدل دیتے ہیں، تقدیر اللہ بدل دیتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے شکایت کی کہ بڑی تنگ دستی کا عالم گزر رہا ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں، تھوڑی تھوڑی روزی ملتی ہے، تن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اچھے اچھے کھانے کھاؤں، اچھا اچھا پہنوں، اچھا اچھا اللہ کے لیے خرچ کروں، بڑی تنگ دستی کا عالم ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے درخواست کی کہ مولا کریم اس کو خوب مال و دولت عطا فرما۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا کرنا تھا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ میرے کلیم میں جتنی روزی دیتا ہوں، جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہے، اس کی ساری زندگی کو جتنی روزی ہے میں نے باقاعدہ تول کے دیا ہے کہ تاکہ یہ ساری زندگی خرچ کرتا رہے، تھوڑا تھوڑا ہی ملے گا، زیادہ نہیں ملے گا، اگر اس کو زیادہ مل گیا تو اس کی زندگی بھی کم ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ تمہاری روزی کو اللہ نے بانٹ دیا ہے، اگر ایک ساتھ تمہارے روزی اللہ رب العزت تمہارے لیے روزی دے دے تو تمہاری روزی بھی کم ہو جائے گی اور اسی طرح تمہاری عمر بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ آپ اللہ سے یہ کہہ دیں کہ مجھے زندگی نہیں چاہیے، مجھے ایک ہی وقت میں ساری زندگی کی روزی دے دے تاکہ میں اس کا صحیح استعمال کر سکوں۔ تو اللہ کے دربار میں حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ جاؤ اس کو روزی مل جائے گی۔ فوراً اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ماحول ہوا، روزی آنی شروع ہو گئی، خوب برکت ہو گئی، ساری زندگی کی روزی ایک ہی دن میں مل گئی، 2 دن 3 دن میں مل گئی، اور بہت سارا مال اس کے پاس جمع ہو گیا۔ تو فوراً اس نے سارے ہاتھ میں آ گیا پیسہ، تو فوراً سارے بازار میں، سارے محلے میں، سارے علاقے میں اس آدمی نے ندا کرا دی کہ آج سے میرے گھر کے اندر لنگر لگے گا، تمہارے لیے کھانا مفت ہے اور تمہارے لیے کپڑے بھی مہیا ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے ایک دن کی روزی ملی تھی، اس نے سارا کا سارا غریبوں کے لیے لنگر لگا دیا ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، ہفتہ گزر گیا۔ وقت کے جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھنے لگے کہ یہ اس کی روزی اللہ کی طرف سے پوری مل گئی ہے، اب یہ روزی جب ختم ہوگی فوراً اس کا انتقال ہو جائے گا۔ 8 دن کے بعد بھی اس کی روزی بھی کم نہیں ہوئی ہے، اس کا انتقال بھی نہیں ہوا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 دن کے بعد، پھر 8 دن کے بعد آئے، تقریباً 15 دن کے بعد پھر دوبارہ آنا ہوا، تو کہتے ہیں وہی لنگر چل رہا ہے، پھر اسی طرح وہ حشاش بشاش بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے فوراً متوجہ اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ میرے موسیٰ، میرا اصول ایک اور بھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے تو عرض کیا تھا یا اللہ یہ مرا بھی نہیں ہے، اس کی روزی بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی، میرے موسیٰ اصول میرا دوسرا ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اس کے اللہ پاک اس کے مال میں اضافہ بھی کرتے ہیں، اس کی عمر میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس نے ساری زندگی کی روزی ایک وقت مانگی اور غریبوں میں خرچ کیا، تو غریبوں نے اس کے لیے دعائیں کی تھی، اللہ اس کو آباد رکھنا، اللہ اس کی عمر میں برکت دینا، تو یہ غریبوں کی دعائیں کہاں جائیں گی؟ دوستو بزرگوں، اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، یہ مال یہ جوانی اللہ کے لیے لگانا ہے، اس جوانی کو غلاظتوں میں نہیں پھنسانا، اس جوانی کو لڑکیوں کے پیچھے، آوارہ کتوں کے پیچھے، آوارہ تھرکتے ہوئے جسموں کے پیچھے اپنی جوانی نہیں لگانی ہے، اس جان و مال کو غلاظتوں کے پیچھے، زنا کے پیچھے نہیں لگانا ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ اگر زنا میں لگایا
حرام خوری میں لگایا، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، اللہ دنیا میں فقیر کرے گا اور آخرت میں بھی فقیر کرے گا۔ دنیا کے اندر اس کو موت آئے گی، بغیر کلمے کے مرے گا۔ بہت سارے اسباب ہیں بغیر کلمے کے مرنے کے، اس میں ایک سبب یہ بھی ہے، آدمی اگر زندگی بھر زنا کرتا ہے اور بغیر توبہ کے اگر وہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ جل شانہ مرتے وقت کلمہ اس کو نصیب نہیں کرتے، بغیر کلمے کے اللہ مار دیتے ہیں اس کو۔ تو یہ جان، یہ مال، یہ صحتیں، یہ تندرستی، یہ صلاحیتیں، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں، اس کو شکر گزاری والی زندگی کے ساتھ گزارنا ہے۔ ناشکری کرو گے اللہ چھین لے گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر گزاری والی زندگی گزارو، اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے۔ ناشکری کرو گے اللہ نعمتیں چھین لیں گے، اور اللہ کہتے ہیں ان عذابی لشدید، میرا عذاب تو بڑا سخت ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ شاید کہ آپ نے سنا ہوگا، میں تو پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں۔ 3 آدمیوں کا واقعہ ہے، ایک گنجا، ایک کوڑی اور ایک اندھا۔ اللہ جل شانہ نے پہلے آدمی کے پاس بھیجا کہ جس کو کوڑ کا مرض، پھول بیری کا مرض، سفید ڈاٹ نشان کا مرض، جس کو کہتے ہیں ہم سیم برس کی بیماری، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ جاؤ اس کو پوچھ کے آؤ کیا حال ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا بھائی کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، نہ تو میرے پاس جمال ہے، نہ تو میرے پاس مال ہے، اور نہ ہی جمال ہے، سارے بدن میں کوڑ کا مرض پڑ گیا، پھول بیری ہے، لوگ مجھ سے وحشت کرتے ہیں، چہرہ بدل گیا ہے، سفید چہرہ ہو گیا ہے، بالکل دیکھنے میں بھدا معلوم ہوتا ہے، اور نہ ہی میرے پاس مال ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ فرشتے کو جواب دیا اس نے کہ میری خواہش ہے، سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر دو، یہ جو پھول بیری کا مرض ہے، جو برس کا مرض ہے، اس کو ختم کر دے اللہ۔ تو فرشتے نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں کہا، انسانی شکل و صورت میں فرشتہ گیا تھا، اس آدمی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتہ ہے، اور فرشتے کی دعا اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ تو فرشتے نے دعا کر دی، اللہ اس کے مرض کو ٹھیک کر دے۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھائے فرشتے نے، فوراً مرض ٹھیک ہو گیا۔ اب جیسے ہی مرض ٹھیک ہو گیا، اچھا صحت بھی آ گئی، تندرستی بھی آ گئی، زخم سارے ختم ہو گئے۔ تو اب اس کو فرشتے نے پوچھا، اچھا بتاؤ آپ کے پاس مال بھی ہے؟ نے کہا پھوٹی کوڑی نہیں ہے، تندرستی میں زندگی گزر رہی ہے، بھیک مانگ مانگ کے زندگی گزر رہی ہے، فقر فاقے میں زندگی گزر رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کر دو، اللہ کچھ دے دے۔ فرشتے نے کہا کہ تجھے جانوروں میں کون سی چیز پسند ہے؟ فرشتے کے کہنے پر اس آدمی نے کہا مجھے اونٹ بڑا پسند ہے، اونٹ بڑا پسند ہے۔ تو کہتے ہیں فرشتے نے دعا کر دی، اور فرشتے نے اللہ کی طرف سے ایک اونٹ بھی اس کو ہدیہ کر دیا، اس کو دے دیا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اونٹنی میں بڑی برکت ہوئی۔ ایک اونٹ نہیں، ایک اونٹ، 10 اونٹ، 15 اونٹ، 100، 200، 1000، ہزاروں اونٹ اللہ رب العزت نے اس کو ایک اونٹ کے بدلے عطا فرمائے، ایک اونٹ کے ذریعے عطا فرمائے۔ لکھ پتی نہیں، کروڑ پتی بن گیا اس وقت کا۔ پھر دوسری طرف اس کا نمٹا تو دوسرے آدمی کے پاس فرشتہ گیا، اور جو بال نہیں تھے جس کو گنجا کہتے ہیں، اس کے پاس گیا، تو بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حال بے حال ہے میرا، آپ مت پوچھو، سارے بدن کے بال جھڑ گئے ہیں، سارے سر کے بال جھڑ گئے ہیں، لوگوں نے مجھے میرے نام سے بلانا چھوڑ دیا، لوگوں نے مجھے گنجا بلانا شروع کیا ہے، میرا نام ہی میں بھول گیا ہوں، لوگ تانے دیتے ہیں یہ ٹکلا ہے، اس کے سر پر بال نہیں ہے، اور دوسرا عالم یہ ہے کہ میں محتاج بھی ہوں، غریب بھی ہوں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، تن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ایک ایک روپے کے لیے ترستا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ سب سے پہلے میرے سر پر بال آ جائے، میری یہی بڑی خواہش ہے۔ تو فرشتے نے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے فوراً دعا قبول فرمائی، اس گنجے کے سر پر اللہ نے گھنے بال اگا دیے، صحت اچھی ہو گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا تجھے جانوروں میں کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے اچھی لگتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اس کو ایک فرشتے نے گائے بھی دے دی،
اور پھر وہاں سے فرشتہ چلا گیا اور اس گائے میں اتنی برکت ہوئی کہ گایوں کے ہزاروں کے گائیں اس کے ذریعے سے ہو گئی، ساری وادی گایوں سے بھر گئی، ایک کے اونٹ گایوں سے اونٹ وادی سے بھر گئی اور ایک کے گائیں وادیوں سے بھر گئی۔ پھر کہتے ہیں اب تیسرا آدمی حضرت اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس گیا جو آنکھوں سے اندھا، اس سے پوچھنے لگا بھئی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ لوگوں کو دن میں نظر آتا ہے، لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، رات کو لوگوں کو نظر نہیں آتا، میں تو دن میں بھی اس دولت سے محروم ہوں کہ مجھے دن میں بھی کوئی نظر نہیں آتا، رات تو دور کی بات ہے۔ اللہ نے مجھے اندھا پیدا کیا ہے، سارے دنیا والے مجھے حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، تانے کستے ہیں، وہ اندھے، وہ کلڈے اس آواز سے بلاتے ہیں، میری یہی خواہش ہے کہ مجھے آنکھوں کی دولت نصیب ہو جائے۔ اے بھائی، ایک نعمت اللہ کی طرف سے بے بہا قیمتی دولت ہے، چاہے وہ آنکھ ہو، چاہے وہ کان ہو، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ ہاتھ پیر کی صلاحیتیں ہو، چاہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ انسان ہٹا کٹا موجود ہے، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، اور اسی طرح ہر ساری چیز اس کے باڈی کے اندر بہترین انداز میں ہے، لیکن اللہ نے ایک دماغ کا تھوڑا اسکرو ڈھیلا کر دیا، تھوڑا اس کو پاگل بنا دیا، تو یہ لیٹرین کو انسان حلوہ سمجھ کے کھا جائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے بہت ساری نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرما رکھی ہیں، ان کو نعمتوں میں شکر گزاری زندگی کے ساتھ گزارنا ہے، ان نعمتوں کا استعمال صحیح کرنا ہے، اللہ کے یہاں کامیاب ہوں گے۔ تو کہتے ہیں تیسرے کے پاس فرشتہ گیا تو فرشتے نے ساری شکایت سنی، تو اس نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کہا مولا کریم اس کو بینائی عطا فرما، اس کو بینا بنا، اس کو نابینا تھا یہ، اللہ اس کو آنکھ دے دے۔ اللہ کی طرف سے فوراً آنکھ آ گئی، اور فرشتے نے پوچھا کیا حال ہے تیرا، زندگی کیسی کٹ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ بڑی ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کٹورا لے کے لوگوں کے گھروں پر جاتا ہوں، کوئی ادھر سے بھیک کا ٹکڑا ڈال دیتا ہے، کوئی ادھر سے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتا ہے، کوئی ایک پیسہ چونی اٹھنی ڈال دیتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ پاک مجھے مالا مال کر دے۔ فرشتے کی دعا تھی اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اس کو ایک بکری دے دی جائے، اس کی طلب پر بکری دے دی گئی۔ تو کہتے ہیں اللہ نے اس کی اتنی برکتیں دی کہ وادیوں کی وادیاں بکری کی بھر گئی اس ایک بکری کے ذریعے۔ پھر چند ایام گزرے، اللہ نے ان کو کروڑ پتی بنایا، لکھ پتی بنایا، بلینر بنایا، ملینر اس زمانے کا۔ پھر ایک وقت آیا، عین شباب پر تھے وہ، اس زمانے کے رئیسوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، کروڑ پتیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایک وقت آیا، اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ ان سے جا کے اللہ کے لیے مانگو۔ اب پہلے آدمی کے پاس جس کو اونٹ ملا تھا، اللہ نے اونٹ دیا تھا، جو برس کی بیماری، پھول بیری کی بیماری والا تھا، اس کے پاس فرشتے کو اللہ نے بھیجا، جاؤ اس سے مانگ کے لاؤ، اللہ کے لیے مانگو، اللہ کے لیے اس سے طلب کرو۔ فرشتہ گیا، اس نے کہا، اس کے سارے پرانے جو اس کی زندگی گزری تھی اس کے بارے میں اس کو پوچھا، اللہ نے تجھے تو کوڑی والا بنایا تھا، پھول بیری تیرے بدن پر تھی، کیڑے چلتے تھے، غلاظتوں میں تھا، اللہ نے کرم فرمایا، اللہ رب العزت نے صحت عطا فرمائی، مالداری بھی عطا فرمائی۔ اب اللہ کی طرف سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے تیرے اتنے اونٹ ہیں تو ان میں سے ایک اونٹ دے دے۔ اس نے فوراً انکار کر دیا اور اپنی صحت کا اور اپنی بیماری کا انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں کب کوڑی والا تھا، مجھے کب پھول بیری آئی تھی، میں کب برس والا تھا، تو جھوٹ بولتا ہے، میں تو خاندانی مالدار ہوں، میرے دادے پردادے مالدار ہیں، ہمارے خاندان کا باقاعدہ یہاں پر نام لکھا ہوا ہے، یہ مالداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس نے جھوٹ کہا اور اللہ کے لیے دینے سے انکار کر دیا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتے نے کہا کہ جس طرح اللہ نے تجھے پہلے رکھا تھا ویسے ہی تیرا حال ہو جائے۔ فرشتے نے بد دعا کر دی، نہیں چاہیے تجھے، تو اللہ کے لیے نہیں دیتا اور اللہ کے احسانات کا تو انکار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سن کہ تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو جائے۔
تو فوراً اس کے بدن سے بیماری پھوٹنا شروع ہو گئی اور اس کے بدن پر ساری کوڑی کا مرش تن پھٹنا شروع ہو گیا، اور آن کے آن میں جتنے اونٹوں کی وادیاں تھی سب اللہ رب العزت نے سب کو ہلاک کر دیا، سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور شہر خاموشہ میں اللہ پاک نے بھیج دیا۔ کبھی اپنے مال پر نہیں گھمنڈ کرنا چاہیے، کبھی اپنی دولت پر نہیں گھمنڈ کرنا چاہیے۔ آدمی کو 4 پیسے مل جاتے ہیں، زمین نظر نہیں آتی ہے، آنکھ آسمان کی طرف ہوتی ہے۔ اجے اڑتے پرندے سے دیکھو، کبھی بھی وہ اپنے آپ پر گھمنڈ نہیں کرتا، شاہین کتنی اوپر بھی اڑ جائے ہمیشہ اس کی نگاہ نیچے رہتی ہے۔ اسے سبق لینا چاہیے کہ 4 پیسے مل جائیں، اپنے آپ کو باقاعدہ خدا کا منکر بنا لے، پیسے کو خدا بنا لے، اور خدا واحد کو چھوڑ کے پیسے کے بھکاری بن کے زندگی گزارے۔ میرے بھائیوں، انسان اور امت محمدیہ کی شان نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں دوسرے آدمی کے پاس گیا جو گنجا تھا، اس کو اپنی اس پرانی زندگی یاد دلائی۔ تو گنجا تھا، اللہ پاک نے تجھے سر پر بال اگائے، صحت دی، تندرستی دی، اور اللہ نے تجھے مال و دولت عطا فرمایا، اتنی گائیں عطا فرمائی کہ گائیوں کی وادیاں بن گئی ہے۔ اب تجھے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ایک گائے دیں۔ نے کہا تو کیا بات کرتا ہے، میرے سر پر ہم خاندانی باقاعدہ بال والے ہیں اور ہم خاندانی رئیس ہیں، میں نے ایسے سودے کیے، ایسا میں نے باقاعدہ ڈیلنگ کی ہے اور ایسی تجارت کی ہے، تب جا کے یہ میرے عقل سے، میرے فہم و فراست سے اور میری دانائی اور چالاکی سے سارا مال آیا ہے، یہ اللہ کے دینے پر نہیں آیا ہے۔ فرشتے نے بد دعا کر دی، تو جس طرح پہلے تھا ویسے ہی ہو جا۔ تو فوراً اس کے سارے سر کے بال جھڑ گئے، گنجا ہو گیا، اور ہاتھوں کے اندر کچھ نہیں رہا۔ سارے گایوں کی اللہ رب العزت نے آن کے آن میں موت کی گھاٹ اتار دیا، برباد ہو گیا۔ پھر تیسرے آدمی کے پاس گیا، کہتے ہیں تیسرا آدمی آنکھوں سے معذور تھا، اس کو جا کے پرانی یادداشت یاد دلائی۔ تو اندھا تھا، اللہ نے تجھے بینا کیا ہے، تو غریب تھا، نادار تھا، فقیر تھا، اللہ پاک نے تجھے بکریاں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت تجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی ایک بکری اللہ کے لیے ہم سوال کرتے ہیں، اللہ کے لیے دے دو۔ تو اس نے سر جھکایا، جیسے فرشتے کا کہنا تو اندھا تھا، اللہ نے تجھے بینا کیا ہے۔ تو وہ آدمی اس نے آنکھ بند کی، اور ٹپ 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 اس کے رخساروں پر، اس کے آنکھوں سے موتیوں کی طرح باقاعدہ آنسو رم جھم برسات شروع ہو گئی، رونا شروع کر دیا اس آدمی نے، اور اس نے اقرار کیا، سچ کہا آپ نے، میں اندھا تھا، میں اس ہری بھری دنیا، اس زیب و زینت والی دنیا، زیب و زینت والی دنیا کو دیکھنے سے قاصر تھا۔ لوگ باقاعدہ میرا مذاق اڑاتے تھے، وہ اندھے، وہ نابینا، اللہ نے مجھے بینا کیا، اللہ نے مجھے آج آنکھ بخشی ہے۔ باقی تو جس طرح کہتا ہے میں ویسے ہی تھا، اور اسی طرح تو بات کرتا ہے اللہ کے لیے ایک بکری دینے کا، چلا جا، یہ ساری وادیوں کے اندر 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی، تیرا دل چاہے جتنا تیرا دل چاہے، اگر ساری بکریاں لے کر جانا چاہتا ہو ساری بکریاں لے کر جاؤ، یا تیرا دل جتنا چاہتا ہے اتنی بکریاں لے کر جاؤ۔ تو کس کے نام پر مجھے بولتا ہے؟ وہ اللہ جس نے مجھے دیا، بینا نابینا سے بینا کیا، اور فقیر سے مجھے امیر بنایا، اسی کا دیا ہوا سارا ہے، میں اسی کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، یہ ایسی ویسی پھینکو باتیں نہیں ہیں، یہ کتابوں کی باتیں، لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ کے لیے خرچ کرنا سیکھیں، یہ وقت ہے خرچ کرنے کا۔ سخی سے اللہ کی دوستی ہے، سخی لوگوں کے قریب ہے، سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے۔ بخیل لوگوں سے دور، اللہ سے دور، جہنم کے قریب ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے دیا ہے تو اللہ کے لیے خرچ کریں، جوانی دی ہے جوانی خرچ کریں، مال دیا ہے مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، دعائیں ملیں گی آپ کو امت محمدیہ کی، کسی ایک غریب کی بھی دعا لگ گئی اللہ زندگیاں بدل دیں گے، دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بول کے میں ختم کر دوں۔ انبیاء گزرے ہیں، تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعت گزری ہے۔ کسی نبی کا واقعہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، ایک میاں بیوی تھے، ان کے بارے میں پیغام آیا کہ اللہ کے اس وقت کے نبی کے بارے میں، اس وقت کے نبی کو وحی ہوئی، جاؤ ان میاں بیوی کو کہو کہ اللہ نے
80 سال کی عمر لکھی ہے، جو بچی ہے وہ 80 سال ہے، اور ان کو یہ کہو 40 سال جی مال دھن دولت میں گزریں گے اور 40 سال فقر و فاقے میں گزریں گے۔ اور اللہ نے اس وقت کے نبی کے اوپر وحی بھی کی ہے کہ ان میاں بیوی کی کوئی ادا اللہ کو پسند آئی ہے، اور جا کے ان کو کہو چاہے تو پہلے کے 40 سال مالداری میں گزارو یا بعد کے 40 سال مالداری میں گزارو، ان کو اختیار دیا ہے۔ تو اس وقت کے نبی نے جا کے میاں بیوی کو کہا، پہلے جی آدمی سے ملاقات کی اور اللہ کا حکم سنایا اور اللہ کی طرف سے بات سنائی، 80 سال تمہارے ہیں، 40 سال چاہے پہلے کے چاہے 40 سال بعد کے مالداری میں گزارو یا فقر میں گزارو، اللہ نے اختیار دیا۔ اس آدمی نے کہا میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، جا کے پھر آ کے آپ سے کہوں گا کہ ہماری کیا رائے ہے۔ بیوی سے ملاقات ہوئی، جا کے جی دونوں کے درمیان تصفیہ ہوا اور دونوں نے طے کیا پہلے کے 40 سال جی پہلے کے جو 40 سال ہیں اللہ مالداری میں گزار دے تو بہت اچھی بات ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو وقت کے ولی نے جا کے اللہ سے باقاعدہ راز و نیاز کر کے جی بات سنا دی، تو اللہ نے فوراً کہہ دیا جاؤ جاؤ 40 سال یہ عزت میں گزاریں گے، فقر و فاقہ یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ دھن دولت دیکھیں گے، اللہ ان کو عزت والی زندگی دے گا، یہ 40 سال گزاریں کے جاؤ۔ تو کہتے ہیں آ کے وقت کے نبی نے بات بتا دی، ابھی آ کے چولہے پر جی دیگچی رکھی، کھانا پکانے کے لیے عورت بیٹھی ہے، تو شوہر کہنے لگا کہ وہ اللہ والی سن، یہ جو وقت کے نبی کے اوپر وحی آئی ہے یہ کسی سیاست دان کی وحی نہیں ہے، کسی دنیا کے چور اچکے کی وحی نہیں ہے، یہ ایم ایل اے ایم پی کی وحی نہیں ہے، یہ ایم ایل اے ایم پی اور اسی طرح دنیا کے کسی حاکم و بادشاہ وزیر کی طرف سے یہ پیغام نہیں ہے، یہ وعدہ نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے۔ 40 سال ہم غریبی نہیں دیکھ سکتے، یہ دیگچی نہیں چڑھاؤ، یہ دیگچی نہیں دیگ چڑھاؤ، ہم اللہ کے لیے کھلائیں گے، امت محمدیہ کو فائدہ پہنچائیں گے، غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، ہمارے گھر سے لنگر چلے گا، 40 سال ہم عزت کی زندگی گزاریں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، دیگچی نہیں چڑھاؤ، دیگ چڑھاؤ۔ جیسے ہی کہنا تھا اللہ کو بات پسند آئی، وقت کے نبی کے اوپر اللہ پاک نے بات ڈالی، جیسے ہی ڈال لی تھی اللہ کے نبی اس وقت کے جو تھے ان کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ میرے نبی ایک پھیرا جاؤ اس غریب اس آدمی کے پاس، ان میاں بیوی کے پاس لگوا کے آؤ۔ انہوں نے پہلے دن سے لنگر شروع کیا، انہوں نے پہلے دن سے غریبوں محتاجوں اور یتیموں میں تقسیم کرنا شروع کیا کھانا، تو غریبوں نے باقاعدہ دعائیں کی ہیں، اللہ ان کو آباد رکھ، اللہ ساری زندگی ان کو مالدار رکھ، انہوں نے ہمارا پیٹ بھرا ہے، اللہ ان کو مرتے دم تک پیٹ بھرا رکھ، عزت والی پوشاک عطا فرما۔ تو میں نے ان غریبوں کی دعائیں قبول کی ہیں، تو جاؤ وقت کے نبی ان میاں بیوی کو خوشخبری سناؤ، اللہ کو تمہاری ادا پسند ایسی آئی، تمہارے 40 سال جو غریبی کے تھے اللہ نے ان 40 سال کو مالداری میں تبدل دیا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی بات ہے، اللہ کے لیے آدمی کے پاس صلاحیتیں ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہیں، جوانی ہے، دھن دولت ہے، اس کو اللہ کے راہ میں لگانا، لگاؤ گے بھائی انشاءاللہ، لگاؤ گے کل قیامت کے دن، ایک دو گے 700 روپے لو۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ ایک خرچ کرو، ایک دانہ زمین میں ڈالو، اس دانے کے اوپر اللہ کا کرم ہوگا، اس دانے سے جی بالیاں پھوٹے گی، ہر بالی میں ایک شاخ نکلے گی، اس شاخ میں 7 بالیاں پھوٹیں گی اور ہر بالی میں 100 دانے نکلیں گے۔ 1 روپیہ اللہ کے نام پر خرچ کرو، اللہ 700 روپیہ لوٹائے گا انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سارے بیان کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہمارے سامنے ہمارا اجتماع آنے والا ہے، یہ ہمارے لیے خوشخبری کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، باعث مسرت ہے، یہ ہمارے لیے دنیا کمانے کی بات نہیں ہے، یہ جنت کمانے کا اللہ پاک نے موقع دیا ہے۔ جی جنت کمانے کا، جنت بنانے کا، آخرت بنانے کا، رب کو راضی کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ ہمارے ضلع میں 9 تعلقے ہیں، کتنے بھائی؟ 9 تعلقے ہیں، اور ہمارے چنگیری زون اور خصوصاً چنگیری کے 3 زون ہیں،
ایک بسواپٹن زون اور اسی طرح ایک کریڈلچی زون اور ایک چنگیری نلور ملا کے زون ہے. 3 زون چھوڑ کے نلور میں طے ہو, یہ ہمارے لیے خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے. ایک تقریباً چھوٹا اجتماع, کیسا بھائی, چھوٹا, جس طرح بڑا اجتماع اتنا نہیں ہے, تقریباً 10 سے 15 ہزار کا مجمع. اتنا تو بزرگوں نے باقاعدہ جی پلان بھی طے کیا ہے, اور کل سے کام بھی شروع ہو گیا. آپ کی نظر میں سب کو معلوم ہے عیدگاہ کے بغل کی جگہ ہے, جناب آصف صاحب, سید آصف صاحب کے بغل میں ان کا جو کانٹا لگا ہوا ہے جی طلبہ, اس کے بغل کی جگہ ہے. اس لیے سارے نوجوانوں سے گزارش کی جاتی ہے, جو جان لگانا چاہتا ہو جان لگائے, جو مال لگانا چاہتا ہو مال لگائے, جس طرح بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ کل سے کام شروع ہو چکا ہے, اور ابھی بعد نماز انشاءاللہ کھانے سے فارغ ہو کر سارے نوجوانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ بھئی جی کام کی جگہ پہنچے. بہت سارا کام باقی ہے, اور نیلور والوں کو پاکی صفائی اور پارکنگ کا جی اور آنے والے خدمت والوں کی خدمت کا جی طے ہوا ہے. اس لیے سبھی نوجوانوں سے اور سبھی اعزاء اقربا سبھی سے گزارش کی جاتی ہے, جان مال اللہ کے لیے لگانے کی کوشش کرے. آپ کا یہ جان یہ مال لگانا کل قیامت